برادران اسلام، السلام علیکم۔ آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد۔ خدا کا فضل و کرم ہے کہ ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد آج ہم سب اس عیدگاہ پر یہ یوں کہیے ہے کہ تمام مسلمان دنیا میں آج عیدگاہ پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہیں، اور ماہ رمضان میں ہم نے جو تربیتیں حاصل کی ہیں اور ہم نے اس میں اپنے میں جو اصلاح کی ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والے 11 مہینے میں ہم اس پر پابند رہیں گے۔ بھائیوں، آپ کے سامنے قاضی محمد جنید صاحب نے آج کے عربی خطبے کا ترجمہ انتہائی اچھے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ ساتھ مفتی اعظم جناب خلیل الرحمن صاحب نے تقریباً 45 منٹ تک آپ کے سامنے اپنی مذہبی خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے زیادہ زور یہ دیا کہ مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، مل کر کام کریں اور آپس کے نفرت کو دور کریں۔ آپس کی نشیب و فرازی ہے کہ میں بڑا تو بڑا، یہ بڑا، اس کو ختم کریں۔ حقیقت میں اگر ہم یہ صحیح اسلام کی تاریخ ہے، اور یہی سے اسلام کا جو ہے جز ہے کہ ہر شخص اپنے چھوٹے کو چھوٹا بھائی، بڑے کو بڑا بھائی سمجھے۔ ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، مین از ٹو ایرر۔ ایسا ان دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو غلطی نہیں کرے گا، لیکن ہر شخص کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم کو اپنی غلطی بتا دے، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم کو اس کو ماننا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بھائیوں، مولانا نے بہت اچھی طریقے سے کہا کہ آج عالم عربستان کے لوگ جو گزشتہ 10-15 سال سے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک جگہ ہو رہے ہیں، آپسی معاہدات کر رہے ہیں، اور اب ان کے آپس میں جو ہے ملن جلن پھر شروع ہو چکی ہے۔ تو ہم اسی علاقے سے، ہمارا بھی جو ہے تعلق وہی لوگوں سے ہے، تو ہم یہاں ہندوستان میں کیوں نہ اس چیز کو پیدا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کس طریقے سے بگڑ گئے ہیں، اور بگڑنے کی وجہ سے آج میں ہندوستان کے حد تک کہوں گا کہ ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ ان کی جان اور مال کا کوئی جو ہے حفاظت دینے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اسلام پر چونکہ وہ قائم ہے، اس لیے اپنی حفاظت آپ کر رہے ہیں۔ تعلیم دیں، اور ایسے ادارے جو کمزور ہیں ان کی مالی امداد کریں۔ اللہ نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو جو پیسے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ جو آپ پر دولت ہے میرے پاس ہے، میرے پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا، یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ میں نے تم کو جو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اور سورہ پارہ نمبر 4 میں لکھا ہے لن تراؤ میں کہ اگر آپ میری محبت چاہتے ہیں، میری قربت چاہتے ہیں، تو آپ کو دنیا میں جو عزیز ترین چیز ہے وہ خرچ کرو۔ اور آج کل دنیا میں سوائے پیسے کے کیا ہے؟
یہ دولت مند والوں کے واسطے اشارہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے کھلے رکھیں، لوگوں کی امداد کریں تاکہ دوسرے لوگ اسے تعمیر حاصل کریں۔ بہرحال یہ ہماری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ سال کم از کم 1 سال سے ہمارے ناندیڑ شہر میں ہندو مسلم بھائی بھائی اس طرح سے رہے کہ خدا کے فضل سے کوئی فساد نہیں ہوا۔ لہذا مسلم اور ہندو بھائی یہ قابل مبارکباد ہے، لیکن اس کی پشت پناہی پر ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اچھا ہے، کلیکٹر صاحب بھی اچھے ہیں، ایس پی صاحب بھی اچھے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت ہی محنت کر کے ہمارے ناندیڑ کو 1 سال کے حد تک جو ہے امن و امان میں رکھا۔ میں تمام مسلمان ناندیڑ کے جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلدیہ کا جہاں تک یہ خیال ہے، بلدیہ کے بارے میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر کارپوریٹر کا چلتا ہے وہاں ہمارے شہر میں اچھی حالت ہے، جہاں نہیں چلتا وہاں پر حالت نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں۔ اب یہ آپ مائک دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر کیسا دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے بلدیہ کے جانب سے دیا جاتا تھا، خرچ ہوتا تھا، لیکن 5-6 سال پہلے بامبے ہائی کورٹ بینچ بامبے نے ایک فیصلہ دیا ڈومبے والی میونسپل کارپوریشن میں کہ کارپوریشن کی رقم کسی بھی مذہبی ادارات کے تہوار کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، ہم کیا کریں، اوقاف ہمارا دبلا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھ رہیے آپ، ہم بٹنے بیٹھنے کے باوجود بھی گرمی ہو، بیچارے وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں کے سابقہ فلاں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ گیٹ نہیں تھا، یہ پاکیزہ لوگوں نے جو کی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ عابد علی خان صاحب کو ہم بھول نہیں جا سکتے، جو کمانڈر ان چیف خادم امت ہیں، تقریباً 15 16 17 سال سے انہوں نے جو ہے بغیر پیسوں کے، بغیر کسی کہے کے ہماری جو ہے حفاظت کرتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ یہاں ناندیڑ کی ایک مخیر حیثیت ہے، مقرر شخصیت جناب صدیق اظہر حیدر دیشمکھ صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ حیدر باغ ہے، مجھے معلوم ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے تقریباً 20 سال تک انہوں نے جو عربی تعلیم کی طرف لاکھوں روپیہ صرف کیا، مدارس قائم کیے، انہوں نے اپنے طور پر کتابیں اپنے طور پر چھاپیں، اپنے لوگوں میں تقسیم کیے اور اس بات کی کوشش کی کہ وہ اسلام کی طرف مسلمان آ جائیں۔ بہرحال یہ اس کے علاوہ میرے پاس بہت سے دعاؤں کے لیے آئے ہیں۔ میں جناب اراج سعد صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ سب کے لیے دعائیں کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔